اب 27ویں آئینی ترمیم زیر بحث آئی اور اس کے بعد اس کا مسودہ آ گیا. پریزیڈنٹ جو ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے جب شیئر کیا پبلک کے ساتھ تو اس میں ایک واضح شک تھی NFC کے حوالے سے، جو بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس کو ڈراپ کر دیا گیا. اب اس بات ہو رہی ہے کہ وہ شکیں جو 27ویں آئینی ترمیم میں ڈراپ ہوئی تھیں ان کو 28ویں آئینی ترمیم میں لایا جائے گا. اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے کچھ اشارے دیے تھے. اگر صوبے مضبوط ہوں گے وفاق مضبوط ہوگا، وفاق مضبوط ہوگا صوبے مضبوط ہوں گے، لہٰذا یقیناً کچھ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی یونیلیٹرلی 18ویں ترمیم میں یا NFC ایوارڈ میں کوئی ترمیم ہو سکے جب تک کہ مکمل مشاورت نہ ہو، ہماگیر مشاورت نہ ہو، کنسلٹیشن نہ ہو. ہمیں اس کا پوری طرح احترام ہے. وہ چیز جو پاکستان کو اور وفاق کو مضبوط کرتی ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو پاکستان اور وفاق کو کمزور کرتی ہے میں اس کے خلاف اس کے میں. پرائم منسٹر صاحب نے جو MQM کی ڈیمانڈ ہے، جو کہ MQM کی بڑی شدید خواہش تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم میں اس کو بھی ڈال دیا جائے، وہ 28ویں میں شاید آئے، وہ اس حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے MQM کے کنسرنز کو بھی ایڈریس کیا تھا. MQM کی لوکل باڈیز کے حوالے سے جو ترمیم تھی اس کو ہم نے باقاعدہ سپورٹ کیا اور اس ترمیم میں اس کا حصہ نہ بن سکی. میں نے MQM کو یہ کمٹمنٹ کی کہ میں اپنے حلیف جماعتوں سے، بلاول بھٹو صاحب سے اور دوسری جماعتوں سے ہم مشورہ کر کے اس معاملے کو ہم باہمی مشاورت سے طے کریں گے. پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باہمی مشاورت سے ہی آگے بڑھیں گے. پھر بلال ازرقیانی صاحب اسٹیٹ منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم بات چیت کر رہے ہیں تمام آئینی معاملات کے اوپر. دیکھیے کچھ ایشوز ہیں جس کو ہم ڈسکس کانسٹیٹیوشنل ایشوز کرنا چاہتے ہیں، جس میں NFC بھی شامل ہے، جس میں لوکل گورنمنٹس بھی شامل ہیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بھی موضوع اور پاپولیشن کے ہم نے اس دفعہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ڈال دیں پیپلز پارٹی سمیت اپنے allies کے ساتھ ہم یقیناً یہ گفتگو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان ایشوز پہ آگے بہتری ہے، مگر جو کچھ ہوگا وہ اپنے allies کے ساتھ اتفاق کے ساتھ ہوگا. دوسری بات بھی 28ویں بھی آنی ہے، کبھی آگے 29ویں بھی آنی ہے. بیرسٹر عقیل صاحب جو ہیں ظاہر ہے یہاں کے لوکل ہیں اور حسن ایوب صاحب کے کافی قریبی دوست بھی ہیں، وہ ٹائم لائن دے رہے ہیں. اب ایک چیز تو کلیئر ہے کہ 28ویں امینڈمنٹ آئے گی اور بالکل آئے گی، بالکل آئے گی. کب تک آئے گی؟ NFC اس کے ساتھ 140A یا دیگر جو ایشوز ہیں اس سے بات ہونی چاہیے. ایک بات چیت کا فارملی آغاز ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2-4 مہینے کے اندر اندر یہ معاملہ یہ تو طے ہے کہ بجٹ سے پہلے ہی ہونی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی میکینزم ڈیسائیڈ ہونا ہے، جس حوالے سے بھی آگے بڑھنا ہے، NFC کے حوالے سے، دیگر ایشوز ڈائریکٹلی تعلق ہے. حسن ایوب، آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ہے نا وہ لب کشائی کی تھی، پردہ اٹھایا تھا کہ مین فوکس عدلیہ کے اوپر ہوگا، اور ہم نے دیکھا کہ مین فوکس عدلیہ کے اوپر. NFC کہا تھا میں نے، NFC کا بیچ میں نکال دیا انہوں نے. مطلب اب 28ویں ترمیم کا فوکس کس کے اوپر ہوگا؟ صوبے بنیں گے، NFC شامل ہوگا، کیا ہوگا؟ آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2-4 مہینوں میں ہو جائے گا کام. 4 مہینے کا پتہ نہیں ہے، لیکن فی الوقت ابھی کوئی چیز نہیں. ابھی تو امپلیمنٹ کرنا ہے 27ویں کو. میں وہ ڈار صاحب والی بات نہیں کر رہا، بلکہ یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈار صاحب نے کہ ہم 26ویں کو ہضم کر رہے ہیں. تو پھر آپ نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کے نہیں ہوگا. میں نے کہا نہیں وہ آ رہی ہے. ڈار صاحب کی بات، ڈار صاحب کو سنائے ذرا، ڈار صاحب کی اپنی جگہ. چلو سنا دیں، سنیں جی. ترمیم ہم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کا بھی ضرورت بھی نہیں ہے. الحمدللہ ملک بڑا اچھا چل رہا ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے. نہیں لیکن یہ بات تو آپ نے اس ٹائم کہا تھا کہ یہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے. یاد ہے آپ نے مجھے کافی گرل کیا تھا تو میں نے کہا تھا جی میری اپنی خبر ہے. تو الحمدللہ وہ ہضم ان کی شاید ہو چکی تھی، پتہ نہیں تھا کہ ہضم ہو چکی ہے. وہ ان کو پھر ڈار صاحب کو بعد میں پتہ لگا تھا. تو لیکن چوہے صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے نا ہاجمولہ کھا لیا وہ. آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ اگر ہضم نہیں ہو رہی تھی انہوں نے ہاجمولہ کھایا، اس کے بعد وہ جلدی ہضم ہو گئی. انہوں نے کہا جی اب نئی پکی کھا لی ہے، پکی کھا لی. ہاں تو انہوں نے کہا جی آن دو اب نئی ترمیم تو اب ہاضمہ تیز ہو گیا. تو چند صاحب کہہ رہے ہیں پہلی تو مزے لے لو، وہ تو سمرا انجوائے کر لو، پھر تسی کال کر دیے سنیں. جی سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جو سابقہ ترامیم ہوئی ہیں اب تھوڑا سا عوام کو ان کے ثمرات لے لینے دیں، عوام کو بھگت لینے دیں کہ عوام تک ان کے فوائد آپ کیسے پہنچاتے ہیں. جو عوامی ایشوز ہیں، جو اس وقت عوام کے ایشوز ہیں نا، اس پہ میں سمجھتا ہوں زیادہ دھیان دیں بجائے ترامیم. لیکن جو مجھے سب سے مزے کا بیان لگا بیرسٹر گور صاحب کا، وہ معصوم آدمی ہے. وہ کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں ترمیم کا ذکر ہو رہا ہے. اب پہلے 26 پہ توجہ ہٹنی تھی، 27ویں آ گئی، اب 27ویں سے توجہ ہٹنی ہے تو 28ویں بھی آ جانی ہے. کیا فرما رہے ہیں سنیے.
28ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ 28ویں ترمیم کی بازگشت کر رہے ہیں. اور مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتی ہے آپ نچلی سطح کے اوپر جو ہے فائنینشیل اٹانومی لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کریں، اس کے بغیر ہم نہیں آگے بڑھیں گے. کافی عرصے سے ان کی ڈیمانڈ ہے، وہ کافی پر امید ہے کہ شاید اس دفعہ ہو جائے. تو وہ لوگ جو کہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے کے مخالف ہیں اور 18ویں ترمیم کو نہیں چاہتے کہ وہ رول بیک کو ختم ہو، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل وثوق سے کہ اگر آپ نے لوگوں کو ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کی حمایت کر کے اس کو لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے تو صوبہ پھر پاکستان میں بنے گا، ناگزیر ہو جائے گا. پھر جو ہے وہ 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی. 18ویں ترمیم کے بعد تو جو 2 پیسے ہمیں وفاق سے ہم لڑ جھگڑ کے لے لیتے تھے، اب وفاق کہتا ہے تمہارے حصے کے سارے پیسے ہم نے صوبوں کو دے دیے، جا کے اپنے صوبے سے مانگو. اور صحیح کہتا ہے وفاق، 8700 ارب روپے ڈیویزبل پول میں صوبوں کو ملے. 8000 ارب سندھ کو 2400 ارب روپے ملے اس سال، ایک سال. جی صاحب تھوڑا عظمت ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. نہیں، اب یہ 28ویں ترمیم سے کیا اچیو کرنا ہے؟ 26 سے جو کیا ہے یا 27 سے کیا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے؟ سر NFC ہے، صوبوں کو اختیارات ہیں، جس طرح ڈیمانڈ ہے لوکل گورنمنٹ آرٹیکل 140A کی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹیشن ہے، ایجوکیشن، باقی سارے معاملات. اس وقت آپ کو کس نے روکا تھا؟ نہیں، وہ حسن ایوب نے کہا تھا کہ زیادہ فوکس اس دفعہ عدالتی جو ہے نظام ہے اس کے اوپر فوکس ہونا ہے. پھر کنسنسس نہیں ہوا تھا، آپ کو پتا ہے بلاول صاحب نے کہا تھا تھوڑا وقت چاہیے، آپ ہمیں سرپرائز دے دیتے ہیں، پہلے ہمارے ساتھ شیئر کریں ڈرافٹ. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ پھر انہوں نے دھمکی لگا دی تھی کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا ہمارے. ابھی تو پرائم منسٹر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کا جو ہے میری کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ، تو پہلے بھی پوری نہیں کی، تو اب کہاں سے کی؟ پوری کی انہوں نے. NFC کا کہا نکال دیا انہوں نے. دیکھیں ذرا بلاول صاحب نے کیا فرمایا تھا، پھر اس کے بعد واپس لینے ان کو ساتھ MQM کے ساتھ نہیں. MQM کے ساتھ آپ کو پتا MQM کے ساتھ بیچارے کمٹمنٹ میں 25 سال ہو گئے مجھے جرنلزم میں، وہ ہر حکومت کرتی ہے. لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جو MQM کی ڈیمانڈز ہیں وہ عام آدمی کی ڈیمانڈز ہیں. تو پوری جو کہہ رہی ہے کہ بلدیاتی اداروں کو اسٹرینتھن کیا جائے، اس سے جو MNS MPS کی ہے ان کی چودراہٹ ختم ہوگی. اس سے اگر ہم اسٹرینتھن کر دیں بلدیاتی ادارے تو عوام کی بہتری ہوگی. کیوں نہیں سنتے؟ سننا چاہیے جی، پیپلز پارٹی کو سننا چاہیے، مسلم لیگ نواز کو سننا چاہیے، تحریک انصاف کو سننا چاہیے، اور غیر مشروط طریقے سے تمام جماعتوں کو اس میں آنا چاہیے آگے. لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے نا ہم زیادہ غلط بات کر رہے ہیں. سنیں کیا فرما رہے ہیں. آئین پاکستان میں صوبے بنانے کا ایک طریقہ کار موجود ہے. سندھ کی تقسیم مشکل نہیں، ناممکن ہے. سندھ کوئی کیک نہیں ہے جس کو آپ ڈیوائیڈ کر کے کوئی کھا سکتا ہے. MQM کی بات کو زیادہ تر ایک کان سے سنو، دوسری کان سے نکال دو، لیکن صوبے کی بات میں وی آر ویری مچ سینسیٹیو. کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو سندھ کی تقسیم کر سکے. ویسے چوہی صاحب آج کل نئے صوبے بنانے کے حوالے سے جو موومنٹ ہے، بننے تو چاہیے 4 صوبے. دیکھیں پنجاب ایک سائڈ پہ کھڑا ہو جائے تو باقی 3 صوبے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ان ٹرمز آف شیئر، ان ٹرمز آف پاپولیشن بڑے مسائل ہیں. تو ڈویژن آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے نئے صوبے؟ نہیں، بات چیت تو ہو رہی ہے. اصل میں جو 2 چیزیں ہیں کہ یہ نسلی بنیادوں پر یا زبانوں کے بنیاد پر یا علاقوں کے بنیادوں پہ ہونا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو جو تھا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر ڈویژن کو آپ صوبے کا سٹیٹس دے دیں، 8 10 15 جتنے بنتے ہیں بن. وہ اس میں کسی کوئی بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر ڈویژن صوبہ بن رہا ہے، کوئی ایک صوبے کے 2 حصے نہیں ہو رہے. یعنی پنجاب کے دیکھیں نا، پھر آپ 10 12 صوبے بن جائیں گے. اس وقت جتنی ڈویژنز ہیں آپ کی، پہلے 8 ہوتی تھی، اب 2 1 بڑھ گئی ہوئی ہیں. تو اسی طرح سندھ کی بھی زیادہ ضروری ہے. ساری دنیا کے اندر آپ باہر بھی جاتے ہیں، کونسلز ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیولوشن ہر جگہ کے اوپر پہنچی ہوئی ہے، کسی کو مسئلہ نہیں کہ اب جی وہ ڈیپ ساؤتھ کے اندر کسی کو کام ہوتا ہے، پرائمری لیول کی ٹیچر کی وہ ٹرانسفر کروانی پڑتی ہے. حسن ایوب صاحب کسی بات نہیں سنتے تو وہ بیچارے کو جا کے پرائم منسٹر چیف منسٹر آفس لاہور جانا پڑتا ہے، دھکے کھا رہے ہیں لوگ، ادھر جا کے بیٹھنا پڑتا ہے. نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بات صوبوں کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی تھی لوکل باڈیز کی. آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اگر مؤثر نظام آ جائے لوکل باڈیز کا تو آپ کے 80% مسائل، آپ کے 80% سے زائد مسائل جو ہے اس پر حل ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ ڈس آنیسٹی ہے ہمارے پولیٹیشنز کی، ڈس آنیسٹی ہے تمام پولیٹیشنز کی کہ یہ بلدیاتی انتخابات نہیں کرواتے، ان بلدیاتی اداروں کو اسٹرینتھن نہیں کرنے دیتے، بیوروکریسی سے چلاتے ہیں ملک کو. جب دیکھیں اسلام آباد کے اندر سن تو لو نا، جب نئے صوبے بن جائیں گے نا
تو یہ پخ نکل جائے گی. ایک منٹ, اسلام آباد کے اندر لوکل باڈی الیکشن جو کرایا گیا تھا, جو پیچھے کرایا گیا تھا, آپ نے جناب وہ ایم سی آئی تک محدود کر دیا تھا میئر کو, اسلام آباد کو. میئر اسلام آباد مکمل انچارج ہو بیوروکریسی کو اس کے انڈر کرے, کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ پرویز مشرف کا There was a good decision. کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ اپنے پاس اختیارات جاتے ہیں, آپ کو اور لوگوں کے ساتھ لاہور جاتے ہیں, ذرا پوچھیں نا لاہور سے, مطلب جا کے چیف منسٹر صاحبہ سے بات یہاں سے پرائم منسٹر صاحب سے پوچھتا ہوں نا, ان سے بھی پوچھیں, لاہور سے بھی پوچھیں کیوں نہیں کرتے آپ الیکشن, کیوں نہیں کرتے؟ اسلام آباد کی حد تک تو کرائیں, یہاں پر بھی کوئی مسئلے مسائل بنا دیں گے, یہ کبھی نہیں کرائیں گے کیونکہ ان کے اپنے اختیارات جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں. قائد لاہور میں بیٹھے, اس لیے میں آپ کو بار بار لاہور کا اشارہ دے رہا ہوں. ڈس آنیسٹی ہے, اور ایم کیو ایم کا جو موقف ہے وہ 100% درست ہے. ناظرین, چھوٹی سی